سینئر تجزیہ نگار بابر اعوان کے مطابق پشاور ہائی کورٹ بھی پہلی بار رات کو کھل گئی اندھیرے میں انصاف ہوا، مگر پوری قوم کو کھلی آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ ایک بیٹی کی پکار اور سسکیاں خیبر پختونخوا کے منصف اعلیٰ کو وفاقی دارالحکومت سے رات گئے عدالت عالیہ میں واپس لے آئیں۔ موسم سرما کی طے شدہ تعطیلات اور فیملی مصروفیات پیچھے چھوڑ کر میرادیان 31 دسمبر عیسوی کیلنڈر کے سال 695 کے منطقہ حجاز کی طرف چلا گیا۔ شہر کا نام ہے طائف۔ یہاں القاسم بن محمد بن الحکم اور حبیبہ العظمیٰ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد بن قاسم الثقفی رکھا گیا۔ یہ بنو امیہ کے خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نوخیز عرب جنگجو کو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سال 708 عیسوی میں سربراہ لشکر سندھ بنا کر پاکستان کی موجودہ وادی مہران کی طرف روانہ کیا۔ اس حوالے سے ہماری سرکاری تاریخ اور سندھ کی تاریخ لکھنے والوں کے مطابق اس نوخیز عرب جنگجو کو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سال 708 عیسوی میں سربراہ لشکر سندھ بنا کر پاکستان کی موجودہ وادی مہران کی طرف روانہ کیا۔ 711 عیسوی میں دیبل کے مقام پر جنگ ہوئی، جسے جنگ اوڑ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بندرگاہ پر بحری قزاق ایک کشتی کو لوٹ رہے تھے، جس میں سوار مائی کلوچا نامی لڑکی نے خلیفہ بغداد کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ جنگ دبیل کے تاریخی واقعہ کے تنازعاتی موضوعات کی طرف جانے کی بجائے صرف اتنا کہنا آج کے حوالے سے اہم ہے کہ بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، جب وہ بے کسی کی چیخ مارے یا جبر اور بربریت کی طاقت اس کے آنسو نکال دے تو منصف شہر تڑپ اٹھتا ہے۔ محمد بن قاسم الثقفی 18 جولائی 715 عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، مگر اس کی تاریخ 3 جنوری 2024 عیسوی کو دریائے کابل کے کنارے واقع شہر پشاور میں دہرائی گئی، جہاں پاکستان کی ایک پختون بیٹی سرتاج گل وزیر کی آنکھوں سے سرکاری افسروں کے جبروت نے آنسو کی جھڑی گرائی۔ اگرچہ پچھلے 2 مہینے میں پشاور ہائی کورٹ میں 2 مقدمات، ہری پور سیشن جج کی عدالت میں 1 مقدمے اور پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ میں کیسز وکالت کر چکا ہوں، لیکن اسے اتفاق ہے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب محمد ابراہیم خان کی عدالت میں ابھی تک پیش نہیں ہوا۔ پچھلے 3 دن میں پشاور ہائی کورٹ کے وکلاء نے بڑی بہادری سے جبر و استعباد کا سامنا کیا۔ ہائی کورٹ کے دروازے پر کالے کوٹ کی بے توقیری کی گئی۔ سرزمین بیان میں ایکسیس ٹو جسٹس کے بنیادی انسانی حق کے خلاف کھلی پولیس گردی ہوئی، جیسے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کے عدالتی اور سرکاری کام میں مداخلت ہی نہیں ہوئی، بلکہ انہیں دھکے شاہی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میرے پاس برادرد وکلاء کی بتائی ہوئی کافی تفصیلات ہیں، لیکن میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے ہونے والی انکوائری کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تھوڑے لکھے کو آپ زیادہ سمجھ لیں۔ 3 جنوری 2024 بدھ کو دن کا اس اعتبار سے تاریخ ساز ہے کہ اس دن ہر گھر میں ہر پاکستانی کے دل کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے طریقہ انصاف نے ٹچ کر لیا۔ سرتاج گل وزیر کی ضمانت کو مکینیکل ڈیوٹی سمجھ کر ادا نہیں کیا گیا، بلکہ بیٹی کی آبرو اور تکریم کا لافانی اور کبھی نہ بھولنے والا مظاہرہ قاضی شہر کی عدالت میں ہوا۔ بیٹی آپ مت روئے، میں آ گیا ہوں، بیٹی کو کھانا کھلائیں، اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو میں استعفیٰ تو دے سکتا ہوں۔ ان الفاظ کو سننے کے لیے پاکستان کی بیٹیوں کے کان ترس رہے تھے، وہ مظلوم بیٹیاں جو ہر طرح کے رزق لے کر رول آف لا کے لیے کھڑی ہیں۔ ان کا تعلق چاہے بلوچستان سے ہو، ہر جگہ عدل پہ کان کا جھونکا پہنچا ہے، مظلوموں کی داد رسی کا ایسا جھونکا جس کے بارے میں پچھلی صدی کے قادور ادیب شاعر عبد الکریم شورش کاشمیری نے یوں فریاد کی تھی: ترس گئے صدا ہائے خوش نما کے لیے، پکار وادی خاموش سے خدا کے لیے۔ عدل و انصاف تک تمام آدمی کی رسائی اور عدل کا معیار چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نزدیک کیا ہے، اس بارے میں چلیے ان کے اپنے الفاظ پڑھتے ہیں، جو ان کی پشاور ہائی کورٹ بار میں تقریر سے یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ بے گناہ ہو تو پھر کیا بنے گا، وہ تو پھر ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میری تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا۔
دیکھے میری عبادہ یا میری ہونستی یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ ایک عورت ذات بچاری ہے، اگر فرض کرے خدا نخواستہ اس کو کسی جگہ سے وہ انصاف نہیں مل سکا جس کی وہ حقدار ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے تو کوشش کر لیا کرے کہ ہمارے پاس وہی کیسز رجسٹر ہو جائیں جن میں باقی ایک انویسٹیگیشن لیول اس ہونسٹی کا ہو کہ جس کی بنیاد پہ انصاف ہو، کمپلینٹڈ کے ساتھ بھی انصاف ہو اور ایکیوزر کے ساتھ بھی انصاف ہوتا، کہ خدا نخواستہ کا روز آخرت اللہ کے حضور ہمیں کسی ناکردہ گناہ میں وہ سزا نہ ملے جو اس عورت نے اس دنیا میں گزاری ہو۔ میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اس کو بھول جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، اس کے بعد بھی ایک وقت گزارا ہے۔ میں ڈی آئی خان میں سیشن جج رہا ہوں، ہنگو میں سیشن جج رہا ہوں، احتساب عدالتوں کا جج رہا ہوں، ایڈمنسٹریٹو جج رہا ہوں، انسداد دہشت گردی عدالت کا جج رہا ہوں۔ الحمدللہ کوئی 23 سال میں نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں گزارے ہیں، اور پھر اللہ نے مجھے ہائی کورٹ لے کر آیا تو احتساب سے ہم ممبرا نہیں ہیں، آپ کا چیف جسٹس بالکل ممبرا نہیں ہے۔ میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، کیونکہ اگر میرا احتساب ہوگا اور اگر میں ایک ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے آؤں گا تو ڈیفینیٹلی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ لہذا جتنے بھی جج صاحبان ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، سارے خوش ہیں۔ احتساب سے یہاں آپ کا چیف جسٹس ممبرا نہیں ہے تو کوئی جج بھی ممبرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بے شک رازدارانہ طور پر اگر کوئی ایسی بات، خدا نخواستہ میں کسی پہ شک نہیں کرتا، کوئی ایسی بات ہے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا جج ہے جو جج بننے کے قابل نہ ہو، وہ جہاں پہ نوکری نہیں کر سکے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی جج صاحبان کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ ایماندار بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ہر ایک کا احتساب بہت ضروری ہے اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔